علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار مسند علم پر جلوہ افروز اکابرین ملت اور شہر اولیاء ملتان کے اس عظیم علمی قلعے جامع مسجد کرنالوی قاسم بیلا کے در و دیوار کی آگوش میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھیوں، آج میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے آیا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ آج میں کسی عام شخصیت کا تذکرہ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں اس مرد ہو کی داستان سنانے آیا ہوں جس کے حلم نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ جی ہاں، میں آج اس ہستی کی بات کروں گا جس کے قلم کی لرزش سے آسمان سے اترتی وحی کرتاس پر بکھرتی تھی۔ جی ہاں، میں اس آفتاب مبیں کا تذکرہ کرنے آیا ہوں جسے دنیا سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتی ہے۔ وہ شخصیت جو اکیلی ہی پوری امت کے لیے اعتماد کا استعارہ اور مطلع صحابیت کا سب سے درخشندہ ستارہ ہے۔ قلم کو حکم ہے اب اس میں معاویہ لکھے، صحابیت کا حسین جسم و جالیہ لکھے، جو وحی رب کا امی ہے، جو کھالے مومن ہے، وہ نور کا برستا ہوا معالیہ لکھے۔ عزیزان من، سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں کاتب وحی کا قلم ہے، وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، وہ جس کی پیشانی پر سجدوں کا نور ہے، وہ جس کی پیشانی پر سجدوں کا نور ہے، وہ جس کے سینوں میں تقدیر کا نور ہے، وہ جس کے پیشانی پر سجدوں کا نور ہے، وہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا حرم ہے، وہ جس کی تدبیر دین کی محافظ ہے، وہ جس کی تدبیر دین کی محافظ ہے، وہ جس کی شمشیر باطل کی ناہز ہے۔ لوگوں، سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سونپ کر امت کا والی تسلیم کیا۔ وہ تسلیم رضا جو امت کے لیے پیام بقا بن گئی، وہ صلح عظیم جو کفر کے لیے تیغ جفا بن گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہیں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مہر تصدیق ثبت کر کے یہ وعدہ کیا کہ یہ کوئی سیاسی معاہدہ نہیں بلکہ سواد اعظم کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ صدر عالی وقار، آج ملتان کے اس منبر سے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت محض ایک حکومت نہیں بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی عالمگیر توسیع تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور سرحدوں کو ایسا محفوظ کیا کہ کسی دشمن کی ہمت نہ تھی کہ وہ سرحد اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ صدر عالی وقار، آج کچھ بغض کے مارے، کچھ عقل سے آرے سوشل میڈیا کی تاریکیوں میں اس آفتاب صداقت پر خاک ڈالنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں۔ ارے تمہاری جہالت پر تاریخ بھی ماتم کرتی ہے۔ جاؤ اور صحیح مسلم اٹھاؤ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سناؤ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی وقف کر دی، اور جو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں۔ ارے نادانو، کیا تم نے وہ مسلم شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ آؤ اور وحی لکھو، جس کے قلم کو کلام الہی نے چھو لیا، تم اس کی امانت پہ شک کرتے ہو۔ تمہارا یہ شک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر حملہ ہے۔ اور وہ جو زہر اگلتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی حدیث نہیں، ارے جسے دنیا، جسے کائنات کا امام
صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور مہدی کہہ دے، ان کی شان گھٹانے والے تیرا خود کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ امیر معاویہ تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ جناب والا، آج میں سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، سنو اے فریب خورتا شاہینوں، مرزا انجینئر کی اینک سے اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہے تو مولانا عمران صفدر کے دلائل سے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھنا ہوگا۔ اگر تم نے مولانا مدھوری صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھی ہے تو پھر دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخی علمی جائزہ کی ورق گردانی بھی کر کے دیکھو۔ اگر تمہارے کانوں میں بابو جی گولڑوی کی راہ و رسم منزل حاکی حرزہ سرائی گونجتی ہے تو پھر لازم ہے کہ ظفر اقبال کی کتاب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مطالعہ کر کے دیکھو۔ صدر علی وقار، آج میں اور اس محفل میں موجود ہر یہ مسلمان عہد کرے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے پہرے دار رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔